पाकिस्तान में नए सूबे बनने, तो जाहिर है महाजिर कौम है, कौमियत के लिहाज से उसको भी अलग सूबा चाहिए जहाँ उसके वसाइल पर उसको इख्तियार हासिल हो, जहाँ इख्तियार हो। जब ये परचम तुम लहराते हो, जब ये महाजिर का नारा लगाते हो, तो अपने आप से पूछो कि तुम्हारे खून के अंदर उबाल आता है या नहीं आता। ऐसे हालात वैसे हालात ऐसे, लेकिन हम उन हालात को तब्दील करने की कोशिश नहीं करते। और हम सब एक दूसरे को मोरल इल्ज़ाम ठहरा रहे होते हैं। आफाक की अल्ताफ़ की लड़ाई नहीं होती तो कौम तकसीम नहीं होती। अगर अल्ताफ़ से फारूक सत्तार ठाकुर के ले जाने पर अगर बेवफाई नहीं करता, ये मुत्तहदा पाकिस्तान नहीं बनती, तो तबाही नहीं होती। ठीक है ना। ये हम मतलब अपनी लीडरशिप को मोरल इल्ज़ाम ठहराकर अपनी तमाम जिम्मेदारियों से हम जान छुड़ा लेते हैं। लीडरशिप कभी भी आपके बगैर लीडरशिप हो ही नहीं सकती। चाहे वो आफाक जैसा कमज़ोर आदमी हो, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन जैसा बड़ा आदमी हो, चाहे वो फारूक सत्तार, खालिद मकबूल जैसे लोग हों, ये लीडरशिप भी आपकी वजह से होती है। और आप लीडरशिप की तरफ देखकर अगर ये कह दें कि लीडरशिप ने ऐसा कर दिया, लीडरशिप चली गई, बिक गई, ये हो गया, अगर इनकी गलतियों के ऊपर आपके रवैये तब्दील हो जाएं, आप सही को सपोर्ट करें और गलत को नज़रअंदाज कर दें, तो कोई अपना रास्ता तब्दील करने की जुर्रत ना करे। आप सब हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मैं ज़ाहिर है कि बुज़ुर्गों के खाने के औकात बड़े फ़िक्स होते हैं। इशा की नमाज़ पढ़ी या मगरिब की नमाज़ पढ़ी और खाना, तो मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसलिए कि खाने का इत्माम शबी भाई है भी है पक्का। मतलब जैसे ही यहाँ बात ख़त्म हो तो फ़ौरन टेबल पे खाना लग सकता है। तो बस मैं 5 मिनट बात करूँ। 5 मिनट में मैं आपसे सिर्फ दरख्वास्त कर सकता हूँ। देखिए, मैं बहुत सीधा और घुमा फिरा के बात करने वाला आदमी हूँ नहीं, क्योंकि मैं कभी सियासी रहा नहीं। मैं एक तहरीकी कारकुन था, हूँ। मजबूरियाँ हैं कि तंजीमी ज़िम्मेदारी भी मुझे संभालनी पड़ रही है, मैं संभाल रहा हूँ। लेकिन ज़ाहिर है मेरा सियासत शौक़ नहीं है, लेकिन अपनी कौम के लिए कुछ करने का जुनून है, वो मैं करना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने ज़ाहिर है कि कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने कभी किसी के सामने नज़र झुका के अपनी कौम के हवाले से बात नहीं की। मैंने हमेशा नज़र उठा के और फ़ख्र से सीना चौड़ा करके बात की कि हम एक कौम हैं, और जिस तरह पंजाबी का हक़ है, जिस तरह पख्तून का हक़ है, जिस तरह सिंधी और बलूची का हक़ है, उस तरह इस पाकिस्तान में इक़्तिदार में और वसाइल पर मेरा भी हक़ होना चाहिए। मैंने कभी लगी लिपटी बात नहीं की, जिसका नतीजा ये है कि मैंने मुश्किलात झेली, मुश्किलात काटी। मैं भी कंप्रोमाइज़ कर सकता था। मैंने कहा कि मैं सियासी नहीं हूँ, मुझे अपनी कौम के साथ हमदर्दी है, मैं अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उस जुनून की वजह से मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने 8.5 साल जेल काटी, और ऐसी जेल काटी कि जो हर आदमी नहीं काटता। मुझे सूरज देखना नसीब नहीं होता था। मेरी अदालत कोर्ट के अंदर आती थी कि ये बाहर जाएगा तो शक्ल देखेगा, लोगों से हाथ हिलाएगा, कुछ लोग मिल लेंगे। मुझे जब आगा खान हॉस्पिटल ज़बरदस्ती चेकअप के लिए लेकर गए हैं, तो वहाँ पर 21-22 गाड़ियाँ डिस्ट्रिक्ट की सारी जमा करके मुझे लेकर गए कि कोई इसको मतलब देख ना ले, इसको कोई हाथ ना लगा ले, इसको कोई छू ना ले, आप किसी से बात ना करें। मुझे इस तरह आइसोलेटेड रखा हुआ। लेकिन मैंने 8.5 साल उस बंद कोठरी के अंदर गुजार लिए। लेकिन खुदा की कसम, लोग आते थे बात करने के लिए, और मैं कहता था कि मैं कैद में हूँ, और कैद में मुज़ाकरात नहीं होते, डिक्टेशन होती है, और मैं किसी की डिक्टेशन नहीं ले सकता। तो बाहर निकलेंगे तो बात करेंगे। रिज़ल्ट ये था कि 8.5 साल जेल काटी, मेरे सारे केसेस ख़त्म हो गए। उसके बावजूद मुझे MPO में बंद कर दिया। एक बार नहीं, दूसरी मरतबा भी MPO में बंद किया। मेरे वकील कत्ल कर दिए। मुझे अपना केस हाई कोर्ट में ख़ुद लड़ना पड़ा। मैं आज एक फ़ाइल देख रहा था, तो मेरी हाथ की बनी हुई पिटीशन 11 पेज की जो है वो मैं देख रहा था कि हम लिखना पढ़ना भी जानते थे, हम तो सब भूल गए। मैंने 11 पेज की पिटीशन दायर की थी हाई कोर्ट के अंदर, और मेरी अपनी मैं
مطلب اپنے کیسز خود میں نے لڑے. میں نے یہ سب مشکل صرف اس جذبے اور اس جنون کی وجہ سے میں نے مشکلات جھیلی جس کو میں کہتا ہوں کہ میں تحریکی آدمی ہوں, میں سیاسی آدمی نہیں ہوں. میرا آج بھی جو مقصد ہے زندگی کا, جتنی بھی زندگی ہے, میں چاہتا ہوں کہ میری قوم ایک پلیٹ فارم پہ دوبارہ سے جمع ہو جائے. اور دیکھیے لیڈرشپ جو ہے نا, وہ آپ اس کو یہ مت سمجھیں کہ آپ اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. آپ اگر نظریے سے جڑے ہوئے نا تو یہ بندھانی کالونی اتنی زرخیز ہے کہ یہاں سے آپ لیڈر نکال لو. آپ پوری مہاجر قوم میں سے کہیں سے بھی لیڈر نکال سکتے ہیں. آفاق آپ کی مجبوری نہیں ہونا چاہیے, الطاف آپ کی مجبوری نہیں ہونا چاہیے, فاروق ستار, خالد مقبول یا مصطفیٰ کمال آپ کی مجبوری نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ مہاجر نظریے سے جڑے ہوئے نا تو آپ اپنے اندر سے لیڈرشپ نکال سکتے ہیں. یہ تحریک پاکستان, یہ قائد اعظم یہاں تک تھوڑی لائے تھے. تحریک پاکستان تو 1876 میں جالندھر میں سر سید نے شروع کی تھی. سر سید احمد خان جالندھر میں خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں, دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. یہ تھا دو قومی نظریہ. لوگ جب نظریے سے جڑے تو سر سید کے مرنے کے بعد بھی اس نظریے کو لوگ آگے لے کے چلتے رہے. جوہر لے کے چلا, حسرت موہانی لے کے چلے, کوئی شوکت علی لے کے چلے, کوئی اور لے کے چلا, بالآخر قائد اعظم یہاں تک لے آئے. ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں من حیث القوم, مطلب میں اپنے بزرگوں کو ان کی غلطی کی نشاندہی کر کے ان کو شرمندہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے. ہم سب غلطی پر تھے. ہم نے اپنے آپ کو نظریے سے نہیں جوڑا, شخصیت سے جوڑا. دیکھیے آفاق, میں الطاف کے بارے میں اس لیے نہیں کہوں گا کسی کا دل نہ دکھے. آفاق سے کچھ لوگ تو محبت کرتے ہوں گے, لیکن اگر وہ آفاق کے بتائے ہوئے نظریے سے نہ جڑے, مہاجر نظریے سے نہ جڑے اور صرف آفاق سے جڑ جائے, تو آفاق ابھی اللہ نے اس کو ہمت دی, اللہ تعالیٰ ہمیشہ دے. وہ جیل میں جس طرح تھا وہ بلیک میل ہو سکتا تھا نا, بارگیننگ کر سکتا تھا نا, بارگیننگ نہیں کرتا. آپ کی محبت کا نشہ انسان کو پاگل کر سکتا ہے نا. یار اس چونچو کو بند کرو یار. میں جب یہاں آیا ہوں تو بزرگ بھی مجھے ہار پہنا رہے ہیں, نوجوان باہر پتیاں نچھاور کر رہے ہیں. یہ محبت انسان کو پاگل کر دیتی ہے نا, نشہ ہے نا یہ. آفاق پاگل بھی ہو سکتا ہے, آفاق پاگل بھی نہیں ہوگا. آفاق کو ایجنسیاں بلیک میل بھی نہیں کر سکتی. لیکن جو انسان پیدا ہوا ہے مرے گا نا, آفاق بھی مرے گا. کیا آفاق اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ آپ کو منزل تک وہ اپنی زندگی میں پہنچا دے؟ نہیں دے سکتا. اس کا مقصد یہ ہے کہ آفاق کے مرنے کے بعد یہ مہاجر سیاست ختم نہیں ہونی چاہیے. اس سیاست کے وارث اگر آپ بنیں گے, اس نظریے سے اپنے آپ کو جوڑیں گے, تو آفاق جیسے 100 مر جائیں, سیاست مہاجر نظریہ اور سیاست مہاجر سیاست وہ ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ حقوق حاصل نہ کر لیں. جس طرح سر سید 1876 میں کہہ رہا ہے کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں, اور قائد اعظم 1947 کے اندر 2 ملک بنا کر علیحدہ علیحدہ وطن بنا کر وہ اس نظریے کی تکمیل کرتا ہے. تو جب تک مہاجر عوام کو پنجابی کی طرح, پختون کی طرح, سندھی کی طرح, بلوچ کی طرح قومیت تسلیم نہ کر لیا جائے, اور جب تک قومیت تسلیم کر کے وسائل میں اور اقتدار میں اسی طرح حصے دار جب تک آپ کو نہ بنا لیا جائے جس طرح سندھی اقتدار کے اندر حصے دار ہے, جس طرح پنجابی اقتدار میں حصے دار ہے, اس وقت تک کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آفاق اس مقام تک آپ کو پہنچا دے گا. الطاف حسین پہنچا دے گا. الطاف حسین بہت اچھا سونے کا بنا ہوا ہے, مرے گا تو اس کے مرنے کے بعد کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے؟ ہمیں اپنی بچوں کے مستقبل کے لیے سوچنا چاہیے نا کہ ان کے بچوں کا مستقبل کیا ہے. آپ نے اپنی جوانی بھرپور گزار لی, آپ نے جیے مہاجر کے نعرے لگا کے بدماشی بھی کر لی, آپ نے اچھا وقت بھی دیکھ لیا, آپ نے کے ایم سی میں ملازمتیں بھی دلوا دیں, کے ڈی میں ملازمتیں بھی دلوا دیں, آپ کے شہر میں, آپ کی گلی میں آپ فیصلے کرتے تھے, آپ اپنے آفس میں بلا کر لوگوں کے فیصلے کرتے تھے, آپ نے بہت اچھا وقت دیکھ لیا. کیا آپ کے آنے والی نسل یہ وقت دیکھ پائے گی؟ آپ کی نسل کسی اور کی غلامی کے اندر زندگی بسر کر رہی ہے. آنے والے وقت
रास्तों में आप अपनी नस्ल को मायूसी के और गुलामी के अंधेरों में छोड़ कर जाएंगे। आप ये सोच, आप सब कारोबारी, यहां पर ज्यादातर लोग कारोबार करते हैं। आपके जहन में ये होगा मैंने अपने बच्चे के लिए 2 मकान छोड़ दिए, तुम सोने का महल बना दो। लेकिन अगर तुम्हारी नस्ल आजाद नहीं है और वो सिंधी की गुलाम है और सोने के महल में रहती है, तो सोने के महल को क्या करोगे? गुलामी की जिंदगी सोने के महल में भी जहर होती है, आजादी झोपड़ी में भी हो तो वो आजादी होती है। हम अपनी नस्ल को देके क्या जा रहे हैं? ये एहसास कि तुम गुलाम हो। हमें अपनी नस्ल को अपनी तारीख बतानी चाहिए। मैं लोगों को, आज मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर जो है वो शौकतुल्लाह फारूकी साहब जो है वो राजपूतों के खून को उबालने की कोशिश करेंगे। मैं तो वैसे ही लोगों से कहता हूँ कि ये सब मतलब जो रांगड़ कहते हैं कि रांगड़, तो ये सब उसी की गोत है ना। रांगड़ एक्चुअली रनगढ़ है, मैदान जंग में गढ़ जाने वाले लोग। रन कहते हैं मैदान जंग को। तो मैदान जंग में गढ़ जाने वाले लोग अपने बच्चों को हिस्ट्री क्या बता के जाएंगे कि मैदान जंग में गढ़ जाने वाले लोग, एक असिस्टेंट कमिश्नर आके तुम्हारी मार्केट एक नोटिस थूक से चिपका के चला जाए तो तुम मार्केट नहीं खोल सकते। इस गुलामी के दौर में अपने बच्चों को आप परवान चढ़ा रहे हैं। आज 4.5 लाख बच्चा मैट्रिक एग्जाम में बैठा हुआ है। स्कूल बिके हैं, असातिज़ा बिके हैं। 6 दिन पहले लाड़काना से लाके मैट्रिक बोर्ड का चेयरमैन लाके बिठा दिया, सिर्फ इसलिए कि सीजन है ये, कमाने के लिए बिठा दिया। 4.5 लाख बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। आप आराम से बैठे हैं, सुकून से बैठे। अब इंटरमीडिएट के एग्जाम होंगे, फिर सेंटर बिकेंगे, फिर पेपर में पास करने के पैसे लिए जाएंगे। अपने घर के बर्तन बेच के, अपनी ख्वाहिशात मार के बाप अपने बच्चों को जब पढ़ाता है तो वो ख्वाब देखते हैं, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, सनतकार बनेंगे। सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं जब सिंधी मुतासिब हुकूमत और वफाक, जिसको आप अपना हमदर्द समझते थे और मुत्तहिदा ने नारे लगाए थे वफाक के हवाले कर दो कराची को, वफाक के हवाले कर दो, जब वहाँ से रिजेक्ट किया जाता है कि कराची वाले मुलाजमत के लिए एप्लीकेशन ना दें, तो सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। जब इंटरमीडिएट के अंदर आपको एक पेपर में जानबूझ के फेल किया जाता है और आप सप्लीमेंट्री एग्जाम की तरफ चले जाते हैं, आपका फ्यूचर तबाह हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सब बच्चों के ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। ये सारे जुल्म के ऊपर आपकी खामोशी मुजरिमाना है या नहीं है? सब मुजरिम। मैं सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ आज की इस नशिस्त में, मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरी कौम को आपकी ज़रूरत है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के वास्ते आप महाजिर तहरीक से अपने आप को जोड़िए और मुतहरिक होइए। कोई एक शख्स तन्हा इस तहरीक को मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, हम सबको जुड़ना पड़ेगा। आप सब के सब महाजिर नज़रिए से अपने आप को जोड़िए। आज भी यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों की वाबस्तगी मुत्तहिदा लंदन से होगी। आज भी जो लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों की वाबस्तगी मुत्तहिदा पाकिस्तान से होगी। सारी वाबस्तगियों के बावजूद आपका कौम परस्त होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप आफाक के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए, लेकिन अगर आप मफाद परस्त हैं, आप कौम परस्त नहीं हैं, बेकार है। अगर आप अल्ताफ के साथ हैं और आप अपने आप को हक परस्त कहिए लेकिन कौम परस्त नहीं है, तो बेकार है। आप मुत्तहिदा पाकिस्तान के साथ जुड़ जाइए, लेकिन अगर आप कौम परस्त नहीं है तो बेकार है। और कौम परस्त बनने के लिए आपको मुतासिब बनना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को गाली दीजिए, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि आप अपने किसी को देखकर उसके दुख में शरीक हो जाइए, आप उसकी मदद कर दीजिए। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कौमियत के हवाले से, कबीले के हवाले से फखरिया अपने आप को अहले कुरैश कहते थे ना, तो मदीना जाके भी अहले कुरैश अपने आप को कहते थे। हज़रत बिलाल हबशी हबशा के रहने वाले अपने आप को हबशी कहते थे ना।
حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے اپنے آپ کو فارسی کہتے تھے نا. آپ لوگوں نے ہجرت کی ہے, آپ کی شناخت مہاجر ہے. آپ اپنے آپ کو جب بہت کسمسا کے جب کہتے ہیں نا آپ کے میں کون, اردو اسپیکنگ, تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اردو اسپیکنگ کہنے والے کے زبان سے, اس کی آنکھوں سے, اس کے چہرے سے خوف ٹپک رہا ہو. اردو اسپیکنگ کیا ہوتا ہے؟ فخریہ کہیے اپنے آپ کو مہاجر. قوم پرست بننے کی کوشش کیجیے. قوم پرست متعصب نہ ہو تو وہ قوم پرست نہیں ہو سکتا. آپ اس تحریک سے اپنے آپ کو جوڑیے, معاف کیجیے, آپ چھوڑ دیجئے کہ ماضی کو اگر آپ کریدتے رہیں گے, کبھی زخم بھرتے ہیں اگر آپ زخم کو کریدتے رہیں. میں نے ایک نشست کے اندر کہا کہ مان لو کہ آفاق سے غلطی ہوئی ہے. آفاق 10 مرتبہ معافی مانگ چکا کہ یار میں تمہیں وضاحت کرنا شروع کروں گا تو میری راتیں بیت جائیں گی کہ میرے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے, اور میں تو اپنی زبان کھول نہیں سکتا کہ میرے اختلافات کس بات پہ ہوئے تھے, اس لیے کہ میں خود ننگا ہوتا ہوں. میری قوم رسوا ہوتی ہے اگر میں بیان کرنا شروع کروں کہ اختلاف کی وجوہات کیا کیا تھیں. میں کہتا ہوں چھوڑ دیجئے, آپ مجھے غلط مان لیجئے کہ آفاق غلط تھا, لیکن اگر آفاق کو غلط مان لیا اور آفاق تم سے کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر تم لوگ سمجھتے ہو آفاق غلط ہے, آفاق تم سے معافی مانگ لیتا ہے, خدا کے واسطے اپنی قوم کے ساتھ تو مخلص ہو جاؤ. جب تک منتشر رہیں گے آپ, اس وقت تک کیا لوگ آپ کو ایڑی کے نیچے رگڑنے کی کوشش نہیں کریں گے, مسل نہیں دیں گے؟ آج ڈمپر کے نیچے لوگ کچلے جاتے ہیں, ایدی والا اور چھیپا والا بیلچے سے کھرچ کے لاشیں نکالتا ہے, ہم راستہ تبدیل کر کے چلے جاتے ہیں. یہی پشاور کے اندر کسی آئل ٹینکر یا کسی ہیوی ٹریفک کے اس میں بندہ کچلا گیا, لوگوں نے پتھر سے ڈرائیور کو مطلب کچل کے مار دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا کر دیجئے, لیکن آپ کا راستہ تبدیل کرنا اور خاموش ہونا بھی تو جرم ہے. آج کسی اور کا بچہ مرا ہے, کل ہمارا بچہ مر سکتا ہے. ہمیں اپنی ناراضگی کا اظہار تو کرنا چاہیے, ہمیں اس لاش کے ساتھ کھڑا تو ہونا چاہیے کہ 1 گھنٹے تک یہاں پر کوئی ٹریفک نہیں چلے گا جب تک ڈرائیور پکڑا نہیں جاتا اور جب تک اس بچے کی کمپنسیشن کا اعلان نہیں ہو جاتا یا اس کی مالی معاونت نہیں ہو جاتی. ادھر لاش گری, ادھر ایدی نے اٹھائی اور ادھر 5 منٹ میں ٹریفک چلنے لگتا ہے. انسان مرا ہے. کسی اور ملک میں کتا بلی مر جائے تو وہاں پر گھنٹوں ٹریفک جام رہتا ہے, یہاں انسان مرنے کے بعد 5 منٹ کے بعد ٹریفک چل رہا ہوتا ہے. یہ ہماری بے حسی کی وجہ سے ہزاروں میل دور سے آنے والے لوگ یہاں پر بدماشی کرتے ہیں, ہماری خاموشی کی وجہ سے کہ ہم خاموش ہیں. آپ کی گلی میں افغانی کوڑا اٹھانے والا آپ کو گالی دے کے چلا جاتا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا. یہاں پر جگہ جگہ ٹھیلے لگانے والے باہر سے آ کے ٹھیلے لگاتے ہیں, آپ انہیں ہٹا نہیں سکتے اپنی دکان کے سامنے سے, صرف اس لیے کہ آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ جو سب کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہوگا. آپ جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں, یہ قوم, میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم جو ہے نا بس مطلب کہانیاں سناتے ہیں. بتائیں اپنے بچوں کو, بتائیں اپنے نوجوانوں کو کہ کس کی اولاد ہو, تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہمارے بزرگ تو ایسے نہیں تھے. مولانا آزاد تو اپنی تقریروں میں کہتے تھے نا کہ بھئی تم کون ہو, تم انہی بزرگوں کی اولاد ہو نا جو پہاڑ کے سینے رونتے ہوئے چلا کرتی تھی, جو ہوا کے رخ اپنی مرضی سے اپنے حق میں تبدیل کرتی تھی. تم اسی قوم کی اولاد ہو نا. آج تمہیں کیا ہوا؟ ہم پولیس کی موبائل علاقے میں گھس جائے تو ہمارے یہاں بھگدڑ مچ جاتی ہے. کسی کے گھر میں ریڈ ہو رہا ہو تو ہم کھڑکیوں میں سے جھانک کے اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. 10 آدمی اتر کے گلی کے 10 کوارٹر اگر کھڑے ہو جائیں کہ تو اندر گیا کیسے. مطلب باقی قومیتوں کی ماں بہنوں کی عزت ہے, ہمارے یہاں جو چاہتا ہے کیواڑ پہ دروازے پہ لات مار کے اندر گھس جاتا ہے. ہماری ماں بہنوں کی عزت نہیں ہے, صرف اس لیے کہ آپ کے 10 کوارٹر کھڑکی میں سے جھانک کے مووی بناتے ہیں. اتر کے کھڑے ہو جائیں, کسی کی جرت نہیں ہے کہ آپ کے علاقے میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ سے کہیں گے کہ اس گھر میں ریڈ کرنا ہے.
آپ کو ساتھ لے کر جائیں گے. لیکن کیونکہ ہم 10 آدمی ایک نہیں ہیں, گلی کے 10 مکان اگر فیصلہ کر لیں کہ میری گلی میں کوئی گھسے گا, ہم 10 ایک ہیں. یہ گلی ہمارا صحن ہے, ہمارا آنگن ہے, ہماری بچیاں, ہمارے بچے کھیلتے ہیں یہاں پہ, تو ماحول تبدیل ہوگا. مجھے کوئی سروکار نہیں ہے کہ الیکشن میں آپ ووٹ کس کو ڈالتے ہیں. میں جتنی مرتبہ الیکشن ہارا ہوں اتنی مرتبہ کوئی نہیں ہارا, مطلب مجھ سے مراد میری پارٹی کے لوگ. لیکن کیا میں نے کام بند کر دیا؟ میں الیکشن جیتنے کے لیے تھوڑی لڑا تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ووٹ ڈال دیا اور اسمبلی میں جانے کا موقع ملا تو تمہیں وہاں پہ بھی کام کر کے دکھائیں گے. لیکن الیکشن لڑنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں جس قدر لوگوں کے پاس جا سکتا ہوں اپنی بات آپ تک پہنچا دوں. اگر آپ تبدیل ہو گئے, اگر آپ متعصب بن گئے, اگر آپ قوم پرست بن گئے, بھاڑ میں گئے الیکشن, آپ الیکشن نہ بھی لڑیں لیکن میری قوم اگر قوم پرست بن جائے تو اسمبلی میں تھوڑی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ہم تو گلی میں بیٹھ کے مسئلے حل کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو اپنے محلے میں مسئلے حل کرنے والے لوگ ہیں. یہ ساری گورنمنٹ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے کھڑی ہو اگر آپ قوم پرست بن جائیں. ہمیں اپنے آپ کو متحد کرنا چاہیے دوبارہ سے, اور ترک کر دیجیے ساری چیزیں کہ ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ الطاف اچھا ہے یا آفاق اچھا ہے یا خالد مقبول اچھا ہے. آپ کہیں سب برے ہیں اور سب اچھے ہیں. جو اس قوم کے لیے کام کرے گا, جو اس قوم کے لیے اتنی سی آواز اٹھائے گا, وہ ہمارے لیے اچھا ہے. بھول جائیں کہ مطلب کس نے کیا کیا تھا. ہم سب کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں. ہمارے بزرگوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے برائیوں میں. آج جو لوگ بیٹھے ہیں کل تک وہ بھی اپنی مونچھیں کالی تاؤ دے دے کے الطاف کے ساتھ اور ہمارے ساتھ لڑتے ہی تھے نا. تو سب کا حصہ ہے اس جو ہماری قوم کی تباہی ہوئی ہے. اور اگر ہمارا حصہ ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ہم سب شریک ہیں, تو اس قوم کو جو نقصان ہوا اس نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذمہ دار ثابت کریں, اپنے آپ کو قوم پر ثابت کریں, اور ہم متحد ہو کر دوبارہ سے اپنی گلیوں میں اپنا روب اور دبدبہ ثابت کریں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے, میری قوم کو آپ کی ضرورت ہے, میری تحریک کو آپ کی ضرورت ہے. خدا را وقت نکالیں اور تحریک کے لیے کچھ وقت نکالیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور شفیق بھائی کھانا لگوائیے. اپنے مسجدوں میں اسٹیج کی طرف مت ہے. ایک پاکستانی نے یہ سے مارا مہاجر کا اشارہ بس ہمارا. میں مہاجر ہوں, میں مہاجر ہوں, میں مہاجر ہوں, میں مہاجر ہوں. زندہ ہے مہاجر, زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے مہاجر, زندہ ہے. خالد کا فرمان ہوں میں, اقبال کا الہام ہوں میں, سر سید کا شعور ہوں. ڈسٹرب ہو رہے ہیں, مہمانان گرامی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ساتھیوں سے درخواست ہے کہ لوگوں کو منظم کریں.